والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. حاضرین مجلس، کتاب التوحید کا یہ 17واں درس ہے۔ آج کے درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے راستوں کے سد باب سے متعلق بطور خاص قبر پرستی سے جو شرک امت میں آتا ہے وہاں کے تمام راستوں کو آپ نے بند کر دیا اور اس سلسلے میں امت کی رہنمائی فرمائی۔ اس سے متعلق آج کے اس باب میں ہم وضاحت کریں گے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کی حمایت میں اور اس باب کی وضاحت کے لیے جو سب سے پہلی دلیل فرمائی ہے، پیش فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تم میں سے ایک رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف اس پر شاخ گزرتی ہے، حریص علیکم، تمہیں فائدہ پہنچانے کا وہ بہت زیادہ حریص بھی ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مؤمنوں پر وہ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ قبر پرستی کی بات ہم اس درس میں سنیں گے، لیکن جو آیت ہم نے پڑھی اس آیت میں قبر پرستی کا تعلق سے کوئی وضاحت نہیں ہے، تو باب کا اور آیت کا آپس میں کیا تعلق ہوا؟ اہل علم لکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے بھیجا، یعنی عرب میں سے بھیجا اور ان کی زبان جاننے والے کو بھیجا اللہ کے نبی نے۔ اگر نبی کوئی فرشتہ ہوتا یا کوئی جن ہوتا تو وہ یہ بہانہ یا حیلہ کر سکتے تھے، وہ تو فرشتہ ہے، اس کے اندر تو برائی کرنے کا کوئی مادہ ہے ہی نہیں، تب پھر وہ نیک ہی ہوگا۔ ہم میں سے کوئی رسول آتا تب ہم اس بات کو مانتے۔ ان تمام حیلوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ نے رسول کس میں سے بھیجا؟ انہی میں سے بھیجا، ایک انسان کو۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیتیں اللہ کے نبی نے آگے فرمائی: عزیز علیہ ما عنتم، وہ کیا ہیں؟ تمہاری تکلیف ان پر شاخ گزرتی ہے۔ یہی باب، یہی ٹکڑا آیت کا ہمارے باب سے متعلق ہے۔ امت کی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شاخ گزرتی ہے۔ اللہ کے نبی کو پسند نہیں کہ امت پر کوئی تکلیف آئے یا کوئی نقصان آئے، اور اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ ایک شخص شرک کی وجہ سے ہمیشہ کا جہنمی بن جائے۔ اللہ کے نبی کو ذرہ برابر تکلیف امت کے حق میں پسند نہیں، تو وہ نبی دائمی تکلیف ایک بندے پر آ جائے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ آپ ہر نماز کے وقت امت کو مسواک کرنے کی ترغیب دلائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس خواہش کے باوجود: لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ یا عند کل وضو، ہر نماز کے وقت میں چاہتا تھا کہ امت کو مسواک کرنے کا حکم دوں، لیکن اس میں امت کے لیے کیا ہے؟ مشقت ہے، تکلیف ہے، کوئی بھول بھی سکتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے یہ حکم نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نہیں چاہتے کہ امت پر کوئی تکلیف آئے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی، چوتھے دن اللہ کے نبی اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے۔ وجہ کیا تھی؟ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے اور امت اس کو ادا کرنے کی طاقت نہ رکھ سکے اور امت پر تکلیف ہو جائے۔ ایسی دسیوں مثالیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ کے نبی نہیں چاہتے کہ امت تکلیف میں آئے۔ تو یہی بات ہے کہ ہمارے اس باب سے متعلق آیت کا تعلق یہ رہا کہ اللہ کے نبی امت پر ہلکی سی تکلیف بھی نہیں چاہتے، تو وہ نبی شرک کی وجہ سے ان کا امتی ہمیشہ کا جہنمی بن جائے، اس بات کو ہرگز پسند
نہیں فرماتے. حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے متعلق اللہ کے نبی بڑے رحم دل ہیں. اللہ کے نبی مؤمنین پر بہت زیادہ رحم و کرم کا معاملہ کرتے تھے. آپ نے ہمارے ہی اس سلسلے میں سنا تھا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی اور کہا کہ میں اس دعا کو قبول فرماؤں گا، اور ہر نبی نے اس دعا کو کر دیا اور اللہ نے قبول فرما لی. لیکن جب اللہ کے نبی کو یہ موقع دیا گیا تو اللہ کے نبی نے اس دعا کو باقی رکھا اور کہا کہ میں اس دعا کی بدولت اور اس دعا کے اختیار کے بدلے قیامت کے دن اپنے امتیوں کے حق میں شفاعت کروں گا. اللہ کے نبی کی خواہش ہوتی تھی کہ آپ نماز لمبی پڑھائیں، لیکن آپ نماز کے دوران دیکھتے کہ کوئی بچہ رو رہا ہے تو آپ شفقت کرتے ہوئے، آسانی کرتے ہوئے نماز کو کیا کرتے تھے؟ مختصر کر دیتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے حق میں مشفقانہ برتاؤ ہے، یہ اللہ کے نبی کا کردار ہے. یہی اس آیت میں وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شاق گزرتی ہے کہ امت پر کوئی بھی تکلیف آئے اور شرک کی وجہ سے ہمیشہ کا آدمی جہنمی بن جائے، یہ سب سے بڑی تکلیف ہے. پھر دوسری دلیل جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس باب کی وضاحت کے لیے لائے ہیں، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. گھر قبرستان کب بنتا ہے؟ گھر قبرستان کب بنتا ہے؟ کون بتائیں گے گھر قبرستان کب بنتا ہے؟ یقیناً نماز گھر میں پڑھیں تو گھر قبرستان نہیں بنتا، لیکن قبرستان سے اور نماز کا کیا تعلق ہے؟ ہم اس کی وضاحت انشاءاللہ سنیں گے یہاں پر. جی بالکل، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اگر گھروں کو قبرستان بنا دیا جاتا یا یہ حکم امت میں آ جاتا کہ تمہارے گھر کا کوئی بھی فرد جب مر جائے تم اسے اپنے گھروں میں دفن کرو یا گھروں میں اس کو تدفین کرو، تو امت پر یہ چیز بہت ہی شاخ گزرتی، امت پریشان ہو جاتی. رات میں انتقال ہوتا ہے آدمی کا، فجر میں اس کو اٹھاتے ہیں، یا پھر ظہر میں انتقال ہوتا ہے، عشاء میں اس کی تدفین ہوتی ہے. اس درمیان گھر والوں کا رو رو کر کیا حال ہو جاتا ہے. اگر گھروں میں دفن کرنے کا حکم ہوتا تو گھر والے اس کیفیت میں، اس غم میں کب تک رہتے؟ اللہ کا یہ احسان ہے امت پر، اللہ نے گھروں میں تدفین کرنے سے امت کو منع کیا، حکم نہیں دیا. اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی کہ قبر میں اللہ نے ایک ہیبت رکھی ہے، انسان کو اس کا انجام یاد آتا ہے، انسان دنیا سے اپنا تعلق کم کر دیتا ہے. اگر گھر میں ہی قبریں ہوتی تو دھیرے دھیرے قبر کی ہیبت انسان کے دل سے ختم ہو جاتی ہے. اس سے بڑھ کر کے اللہ نے گھروں کو عبادت گاہ بھی بنایا ہے، نفل نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر تلاوت کر سکتے ہیں. اگر گھروں میں قبریں ہوتی تو عبادت کرنے کا انسان کو گھر میں موقع ہی نہیں ملتا. ان تمام وجوہات کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور شریعت کا یہ حکم ہے لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بطور خاص ولا تجعلوا قبری عیدا، اور تم میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ. عید کا دن سال میں ایک خاص ہوتا ہے، رمضان کا سال میں ایک دن خاص ہے، بقرعید کا سال میں ایک دن خاص ہے. جب تک دنیا قائم رہے گی ہر سال یہ دن آتا رہے گا. تم اس طرح میری قبر کو بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ مت بناؤ، یعنی تخصیص مت کرو کسی بھی دن کی میری قبر کے پاس آنے کے لیے، یا میری قبر کو ایسے ہی بے وجہ کا بار بار لوٹ کر کے مت آؤ. قبرستان جانے کی یا اللہ کے نبی کی قبر کے پاس آپ کے جانے کا کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے. ایک بندہ یہاں سے صرف اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کی نیت کر کے فلائٹ میں بیٹھ کر کے جائے تو یہ چیز کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر فی نفسی ہی مقصود ہو ایسا سفر منع ہے. آپ جائیں گے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے، آپ جائیں گے عمرے پر، ضمناً آپ اللہ کے نبی کی قبر کے پاس جائیں گے اور کیا کریں گے؟ سلام پیش کریں گے. اسی سے اہل علم کہتے ہیں قبر کی زیارت کے لیے کسی ایک دن کو خاص کرنا حرام ہے. کوئی بندہ عید کے دن قبرستان کی زیارت کو خاص کر لے، کوئی بندہ
قبرستان کی زیارت کو جمعہ کا دن خاص کر لے، کوئی بندہ قبرستان کی زیارت کو 15 شعبان کا دن خاص کر لے، یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے بطور خاص عید کا دن منانے سے منع کیا، اور عید کی جگہ یا عید کا مقام دینے سے قبر کو منع کیا۔ اسی سے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے، اور وہ تمام لوگ غلطی پر ہیں جو قبرستان کی زیارت کے لیے کسی ایک دن کی تخصیص کرتے ہیں، اور جب بھی ہفتے میں، مہینے میں، سال میں وہ دن آتا ہے وہاں جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا عَلَيَّ، مجھ پر درود پڑھو۔ اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ جو درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، آپ پر سلامتی بھیجنا ہے۔ اور ایک ہے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب بھی آپ نام سن کر کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، یہ بھی درود و سلام پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس بات کا حکم دیا اور اس کی فضیلت ہے۔ آپ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بدلے میں 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوتی۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، یقیناً تمہارا درود و سلام پڑھنا، تمہارا مجھ پر سلامتی بھیجنا، تبلغنی پہنچایا جاتا ہے، حیث کنتم، تم جہاں کہیں بھی رہو۔ یہاں بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اور آپ مسجد نبوی میں آپ کی قبر کے پاس جا کر کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، کوئی فرق نہیں۔ یہاں سے بھی آپ پڑھیں گے تو اللہ کے نبی کی تک پہنچانے والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ وہاں جا کر کے بھی آپ پڑھیں گے تو پہنچانے والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ یہ فرق غلط ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں یہاں سے جب کوئی بھی عمرے پر یا حج پر جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کو میرا سلام، اللہ کے نبی کو میرا سلام سنانا۔ کیا انسانوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو سلام سنائیں؟ جبکہ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے سلام سنانے کے لیے، سلام پہنچانے کے لیے، تو یہ انسانوں کا کام نہیں، یہ کن کا کام ہے؟ فرشتوں کا کام ہے، اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو دلیل ہے، محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زین العابدین علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ۔ زین العابدین کون ہیں؟ زین العابدین علی بن حسین، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ کربلا کا جو واقعہ ہوا اس میں یہ بھی شریک تھے، بیمار تھے، یہ بیمار تھے، لیکن ان کو دشمنوں نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ عورتوں کو یزید کے دربار میں جو بھیجا گیا تھا ان میں زین العابدین بھی موجود تھے۔ انعام و اکرام دے کر کے وہاں سے ان کو واپس روانہ کیا گیا، اور یہ اس کے بعد کئی سال تک زندہ رہے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں بہت زیادہ دولت سے نوازا تھا۔ یہ آل بیت میں سے ہیں، اللہ کے نبی کے خانوادے میں سے ہیں، لیکن ان سے جنہوں نے کربلا کے پورے منظر کو دیکھا تھا، جانتے تھے، وفات تک حضرت معاویہ یا یزید پر لعنت کرنا، ملامت کرنا ثابت نہیں ہے۔ ان کی طرف منسوب کر کے بہت سارے لوگ غلط غلط باتیں کہتے ہیں، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو بہت زیادہ دولت دی تھی، بہت نوازا تھا اللہ نے انہیں۔ یہ ریاکاری سے بچ کر کے، چھپ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ کئی ایک بیواؤں کی یہ کفالت کیا کرتے تھے، کئی ایک یتیموں کی یہ کفالت کیا کرتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ ایسا ایسا کام کرنے والے ہیں۔ ان کی وفات ہو گئی۔ مورخین لکھتے ہیں بیواؤں تک، یتیموں تک جو اناج پہنچتا تھا وہ پہنچنا بند ہو گیا۔ بعد میں جا کر کے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ پہنچانے والے کون تھے؟ زین العابدین رحمت اللہ علیہ تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جو دیوار تھی وہاں سے جھانکتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ قبر اللہ کے نبی کی، وہاں پر جھانکنے کی کوشش ہے، اور دعا کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ اس شخص کو دیکھا تو زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں تمہیں ایک حدیث بتاتا ہوں جو میں نے اپنے باپ، کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے سنی ہے، اور انہوں نے حضرت علی سے، اور انہوں نے کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تتخذوا قبری عیدا، تم میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ نہ بناؤ، ولا بیوتکم قبورا، اور تم اپنے گھروں کو بھی قبرستان مت بناؤ۔
گھر کو قبرستان بنانے کی ممانعت ہے. اب گھر کو قبرستان نہ بنائیں، ٹھیک ہے، ہم گھر میں قبروں کو دفن نہیں کرتے. اب دوسری کیا شکلیں ہیں گھر کو قبرستان نہ بنانے کی؟ کون سی نماز؟ فرض نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے الا المکتوبہ، سوائے فرض نماز کی. فرض نماز کے نفل نماز پڑھنا کہاں افضل ہے؟ گھر میں افضل ہے. اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمائی؟ مسجد نبوی میں. آپ مدینہ میں تھے، وہاں فرمائی. علماء کہتے ہیں فرض نماز آپ گرچہ مدینہ میں ہیں تب بھی مسجد نبوی کے علاوہ گھروں میں پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے. افضل کیوں ہے انشاءاللہ ہم آگے جانیں گے. تو گھروں میں اگر بندہ نفل نماز پڑھتا ہے تو یہ گھروں کو آباد کرنے کے مترادف ہے. گھر کو قبرستان نہ بنانا اس حدیث پر عمل کرنے کے مترادف ہے. تو گھر میں کیا کرنا چاہیے؟ بندے کو نفل نماز پڑھنا چاہیے. ایک بندہ آپ دیکھتے ہیں فرض نماز پڑھتا ہے، اذکار پڑھتا ہے، پھر اٹھ کر کے چلا جاتا ہے. اب آپس میں لوگ ڈسکس کریں کہ کیسا بندہ ہے، کبھی نفل نہیں پڑھتا، کبھی بھی سنت نہیں پڑھتا. اس بنیاد پر اسے ملامت کرنا یا اس کے بارے میں بات کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندہ ہو سکتا ہے اپنے گھر میں جا کر کے نفل پڑھتا ہوگا، اور اللہ کے نبی کا حکم بھی ہے کہ نفل نماز افضل کہاں پڑھنا ہے؟ گھر میں پڑھنا ہے. ہاں ایک انسان ایسا ہے جس کا گھر بہت تنگ ہے، یا گھر میں بچے بہت زیادہ ہیں، پڑھنے کا ماحول نہیں ہے، یا پھر ہو سکتا ہے وہ یہاں سے جانے کے بعد بھول جائے، اس کے حق میں افضل یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ گھر میں نماز پڑھ کر کے چلا جائے، اس لیے کہ یہاں سے جانے کے بعد پڑھنے کا موقع ہی نہیں ہے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گھر میں جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور گھر کو قبرستان بننے سے بچاتا ہے، اس کی بڑی حکمت ہے. 3 طرح سے اس کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے. ایک کہتے ہیں ابعد عن الریا، گھر میں بندہ نماز پڑھتا ہے تو یہ ریاکاری سے بہت دور والی بات ہے. یعنی گھر میں بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں ریاکاری کا اس شعبہ ہوتا ہے، وہاں پہ ریاکاری کا جذبہ ہوتا ہے اس کے اندر. یہاں نماز پڑھے ہو سکتا ہے بندہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے نماز کو طویل کر دے، وہاں پر ریاکاری کا موقع نہیں ہوتا، اس لحاظ سے بھی بہتر ہے. دوسرا یہ کہ گھر والوں کی تربیت ہوگی، بچے دیکھیں گے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے، آ کر کے آپ کے بازو ٹہر جائیں گے. گھر کی عورتیں دیکھیں گے گھر کا مرد پابندی کرتا ہے، وہ بھی نماز کی پابندی کریں گے. اور گھر کی عورتوں اور بچوں کی تربیت کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ گھر میں جا کر کے آپ نفل نماز پڑھیں اور گھر والوں کو بھی ترغیب دلائیں. 2 ہو گئے. تیسرا یہ حدیث کہ اللہ کے نبی نے گھروں کو قبرستان بنانے سے منع فرمایا، اور اس میں جا کر کے آپ کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے تو قبرستان نہیں بنے گا. اسی طرح ایک اور روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں، گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. یہاں دیکھیے قبرستان نہ بنانے اور تلاوت کرنے کو خاص کیا گیا، ایک ساتھ جوڑا گیا. تو گویا قبرستان میں بھی تلاوت کرنا، جہاں قبریں ہوتی ہیں وہاں تلاوت کرنا منع ہے. اب جو مزاریں ہیں جہاں پیر مر کر کے دفن ہیں، وہاں ان کے مرید بیٹھے ہیں، وہاں پر فاتحہ خوانی ہوتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. اسی طرح وہاں پر تلاوتیں بھی ہوتی ہیں، ٹھنڈی بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ، طرح طرح کی عبادتیں اذکار وغیرہ کرتے ہیں. یاد رکھیں قبرستان عبادت کرنے کی جگہ نہیں ہے. ایک بھی قبر اگر کہیں موجود ہے وہاں جا کر کے آپ نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، اور نہ کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا گھروں کو قبرستان مت بناؤ. پھر آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَ كُنْتُمْ، یقیناً تمہارا سلام مجھ تک پہنچتا ہے تم جہاں کہیں بھی رہو. یہی بات ہے کہ بندہ یہاں سلام پڑھے وہاں پڑھے، دونوں ایک برابر ہیں. اب اس بات کو بنیاد بنا کر کہ اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے اللہ کے نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باتوں کو سنتے نہیں ہیں، تو ایک بندہ کہتا ہے تب پھر تم اللہ کے نبی پر درود السلام کیوں پڑھتے ہو؟ تم یہاں ہو، اللہ کے نبی وہاں ہے، تم اللہ کے نبی پر درود السلام کیوں کہتے ہو؟ سلامتی آپ کسے دیتے ہیں؟ جو لوگ زندہ ہیں ان کو دیتے ہیں، جو لوگ مر گئے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جو زندہ ہے اسے سلامت رہنے کی دعا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کو آپ حاضر و ناظر نہیں مانتے تو تم درود و سلام کیوں پڑھتے ہو؟ یہ دونوں دلیلیں ان کا جواب ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سلام میں سنتا ہوں یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک امت کا سلام پہنچاتا ہے. یہ 3 دلیلیں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کی، اور بطور خاص قبر سے متعلق شرک کے راستوں کا سد باب کیا. آپ دیکھیں صحابہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد کئی
ممالک ہجرت کر کے چلے گئے. وہاں سے جو کوئی بھی حج پر آتا یا عمرے پر آتا, کسی ایک صحابی نے بھی اپنے ساتھی کو یہ نہیں کہا کہ وہاں جا کر کے آپ اللہ کے نبی کو میرا سلام سنانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہاں ہے, وہاں جا کر کے ان کی قبر کے پاس میرے متعلق یہ بات کہنا, کسی صحابی نے نہیں کہا, اس لیے کہ اللہ کے نبی کی یہ تعلیم نہیں تھی, اور اللہ کے نبی سے محبت صحابہ سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے. اس میں بھی یہ دلیل ہے کہ جب صحابہ کا یہ طریقہ رہا تو بعد میں آنے والے یہ تمام کام کر کے اپنے آپ کو ان سے محبت کرنے والا ثابت کریں تو یہ اپنے محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں یا غیر شرعی طریقے پر ہیں, ان کا یہ عمل بالکل بھی درست نہیں ہے. آج کے باب میں ان 3 دلائل سے متعلق ہمارے لیے یہی بات واضح ہوتی ہے, اللہ کے نبی نے بطور خاص قبر کو بنیاد بنا کر کے وہاں پر جو کچھ شرک ہوتا ہے اس کی حمایت سے منع کیا ہے, گھروں کو قبرستان بنانے سے منع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اپنی قبر کو عیدگاہ بنانے سے منع کیا. جب اللہ کے نبی نے اپنی قبر کو عیدگاہ بنانے سے منع کر دیا تو دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے افضل کون سی قبر ہو سکتی ہے؟ کوئی قبر نہیں ہو سکتی. تو یہ تمام مراکز جو لوگ بنا لیے ہیں یہ خرافات کی, بدعات کی اور رسم و رواج کی جگہ ہیں, شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کے ہمارے 3 سوالات یہ ہیں. باب ہم نے پڑھا توحید کی حفاظت اور شرک کے راستوں کو بند کرنا. پہلی آیت ہم نے پڑھی, تم میں سے اللہ رب العالمین نے ایک رسول کو بھیجا, اور یہ رسول کیا ہے؟ اس کی 2 خصوصیات, تم پر مہربان ہے اور تمہاری تکلیف اس پر شاق گزرتی ہے. باب کا اور آیت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اس آیت کا اور باب کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کون بیان کریں گے؟ جی بارک اللہ فیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر ہلکی سی تکلیف بھی گوارا نہیں, تو اللہ کے نبی یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ شرک کی بنیاد پر ایک آدمی ہمیشہ کا جہنمی بنے؟ یہی اس آیت کا اور باب کا تعلق ہے. بارک اللہ فیک. پہنچا دیجیے. گھر میں نفل نماز پڑھنا 3 طرح سے افضلیت کا حامل ہے. 3 فائدے ہیں گھر میں نماز پڑھنے کے. وہ 3 فائدے کیا ہیں؟ گھر میں نفل پڑھنا افضل ہے, اس کے 3 فائدے. ایک, گھر والوں کو سکھانا, نہیں انعام انہیں کو ملے گا, بچے نے ہمت کی ہے. 3 طرح سے افضل ہے. پہلا کیا ہے؟ ریاکاری سے وہ انسان بہت دور ہوتا ہے, ریاکاری کا جذبہ عام طور پر گھروں میں نماز پڑھنے سے نہیں ہوتا. دوسرا, گھر والوں کی تربیت. باپ نماز پڑھے گا, بچے آ کر کے ٹہر جائیں گے, ایک طرح سے انہیں تربیت ملے گی. تیسرا, گھر قبرستان نہیں ہوگا, گھر آباد رہے گا. بارک اللہ فیک. تیسرا سوال, امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ یہ بچوں سے متعلق ہے, بچے جواب دیں گے اس. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ بتائیے. ہاں, بارک اللہ فیک. اور بتائیے ان کے بارے میں مختصر جو آپ نے سنا آج کے درس میں. بارک اللہ فیک. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت میں سے ہیں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بیٹے ہیں, اور کربلا کے میدان میں آپ تھے, بیمار تھے,
آپ نے لڑائی نہیں کی اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی، اور آپ اپنی وفات تک کبھی بھی اس خانوادے پر، بنو امیہ پر لعنت ملامت آپ نے نہیں کی، اور آپ کو اللہ نے بہت زیادہ مال سے نوازا تھا. آپ بغیر ریاکاری کے یا شہرت طلبی کی امید کے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور اس کا پتہ بھی ان کے انتقال کے کئی دنوں کے بعد لگا، جب ان بیواؤں یتیموں کے گھر میں راشن اناج پہنچنا بند ہو گیا تھا. بارک اللہ فیک. انشاءاللہ چہارشنبہ اور جمعرات ہمارے اور 2 درس باقی ہیں. جمعہ ہفتہ آپ لوگوں کو تیاری کرنے کا وقت ہے. اتوار کے دن مغرب سے عشاء کے درمیان آپ کا امتحان ہوگا. امتحان اردو میں بھی ہوگا اور رومن انگلش میں بھی ہوگا، اور جو لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ان کا اورل ہوگا، اور ان کا امتحان عشاء بعد ہوگا. لہذا آپ تمام اس چیز کو نظر میں رکھیں، اور تیاری کرنے کے لیے آپ یہ طریقہ اپنا سکتے ہیں کہ ہر درس کے اخیر میں آپ لوگوں سے سوالات ہوتے تھے، یوٹیوب پر موجود ہے میسور دروس چینل پر، آپ اس میں بھی جا کر کے آخر والا جو سیشن ہے ہمارا اس کو سن کر کے اس سے بھی تیاری کر سکتے ہیں. اللہ آپ تمام کو علم نافع سے نوازے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا